السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے کے لیے آپ مٹیریل کس طرح سے کلیکٹ کریں، کہاں سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ تو جو موسٹ اوتھینٹک سورس ہوتا ہے اور ریسنٹ ڈیٹا کے حوالے سے جو آپ کو ایویڈنس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے نیوز پیپر سب سے اچھا سورس ہے۔ اور وہ کون سا نیوز پیپر ہے جس کو آپ نے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی ووکیبلری بھی بلڈ ہو، تو وہ ڈان نیوز پیپر ہے۔ سٹارٹ میں اگر آپ کو اس کی جو ووکیبلری ہے وہ ڈیفیکلٹ لگتی ہے تو آپ دی نیوز پڑھ سکتے ہیں، اس کی ووکیبلری قدرے آسان ہے اس نیوز پیپر سے، لیکن بہتر ہے کہ آپ ڈان سے سٹارٹ کریں، آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے ساتھ میں میننگ لکھیں، یہیں سے آپ کو سینونیم اینٹونیمز بھی پیپر میں نظر آتے ہیں، تو نئے جو ہیں وہ ان اخبارات سے لیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایسے سے ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے۔ ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میرٹس اور ڈی میرٹس آپ گوگل پہ جا کر سرچ کرنا ہے آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کے آگے آپ میرٹس یا ڈی میرٹس اور بون اینڈ بین یہ آپ لکھیں، تو اس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیٹسٹ آرٹیکلز ڈان 2025، تو آپ کے سامنے ڈفرینٹ آرٹیکلز اس سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، اس کو آپ اوپن کریں گے۔ فار ایگزامپل میرے پاس یہ جو آرٹیکل اوپن ہے یہ ہے بون اور بین سے ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں، اس کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں۔ تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ 2025 کا آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل کی فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے یہاں سے اس کو پڑھ کر جس مٹیریل کو آپ ایسے میں یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے الگ سے۔ ایسے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو نوٹس بنا رہے ہیں میرے حساب سے وہ آپ کو سافٹ فارم میں نوٹس بنانے چاہیے، ایزیلی جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ مٹیریل کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ اچھا پڑھتے ہیں کسی بھی آرٹیکل میں تو آپ وہ وہاں پر پیسٹ کر لیں گے، اور اس سے آسانی بھی یہ رہتی ہے کہ ڈیٹا آپ جلدی کلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھ کر آپ کے پاس پریکٹس کرنے کے لیے جو ٹائم ہے وہ زیادہ اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ ایسے میں جو چیز آپ کو ہیلپ کرے گی مٹیریل تو کرے گا ہی، اگر آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ اچھا ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پریکٹس بھی نہیں کی ہے اور پہلی دفعہ ہی جا کر آپ پیپر میں بیٹھ کر ایسے لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے یہ جو آرٹیکل ہے اس کو اوپن کیا ہے، یہ اس کا فرسٹ پیراگراف پڑھیں۔ اے آئی از کریٹنگ ورلڈ ود نیومرس ایڈوانٹیجز۔ فرسٹ، اٹ ناٹ اونلی ہیلپس ایکسپلور ڈیٹا ان ایکڈیمک اینڈ نان ایکڈیمک ریسرچ within moments, an exercise that otherwise takes weeks, months, even years. It also processes and categorizes digital data within minutes. اب 1 منٹ کے لیے ویڈیو کو پاز کریں اور سوچیں کہ اس کے اوپر کیا ہیڈنگ بن سکتی ہے۔ یہ اب وہ بینیفٹس بتا رہا ہے، اس کے پروز بتا رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ سوچیں کہ اس کی کیا ہیڈنگ بن سکتی ہے، تو وہ ہیڈنگ آپ بینیفٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اے آئی میکس ریسرچ اینڈ ڈیٹا پروسیسنگ ایکسٹریملی فاسٹ۔ میں نے اس کی یہ ہیڈنگ بنائی ہے، تو آپ اپنے پاس پہلا بینیفٹ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ ہیڈنگ لکھیں اور نیچے یہ جو پیراگراف ہے اس کو اپنے ورڈنگ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ تو جو آپ ایسے لکھتے ہیں نا، آپ ایک ہیڈنگ اپنی آؤٹ لائن سے اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھتے ہیں، تو یہ اب آپ نے انفارمیشن پڑھ لی ہے، اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنے کی کوشش کریں سمپل ورڈز میں۔ اے آئی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، ریڈ کر سکتا ہے، سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اینالائز کر سکتا ہے لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن کو ود ان منٹس اب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اوتھینٹک انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے سالوں اور مہینے لگ جاتے تھے، وہ اب منٹوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو کر لیتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے، بزنس انالیسس کے لیے، سائنٹیفک ریسرچ کے لیے، ایجوکیشن میں، اکانومی میں، ہر فیلڈ میں یہ یوزفل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پڑھیں، نیکسٹ جو بینیفٹ ہے سیکنڈ، اے آئی ڈز ناٹ اونلی پروسیس ڈیجیٹل ڈیٹا، اٹ آلسو ریکمینڈز سلیوشنز ٹو پرابلمز ان اے شارٹ ٹائم۔
صرف ہمیں یہ ڈیٹا انفارمیشن ہی پرووائڈ نہیں کرتا بلکہ ہمیں سلیوشنز بھی ریکمینڈ کرتا ہے ان پرابلم سے ریلیٹڈ، اور بہت ہی تھوڑے ٹائم میں۔ ارلیئر humans had to do hard labor to analyze the data and arrive at solutions. Indubitably, AI saves time and labor to meet challenges in, say, medical science, security, public policy, and education. اس کی کیا ہیڈنگ بن رہی ہے؟ AI provides quick and effective solution to complex problems. AI provides quick and effective solution to complex problem. یہ سیکنڈ بینیفٹ ہو گیا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ہیلپ کرتا ہے ڈاکٹرز کو، پالیسی میکرز کو، ایجوکیٹرز کو، اس کے علاوہ سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں ان کو یہ ہیلپ کرتا ہے ٹو میک بیٹر ڈیسیژنز، پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ریکمنڈیشنز دیتا ہے ڈفرینٹ پرابلم سے ریلیٹڈ، تو جن پر پہلے کافی ٹائم لگ جاتا تھا سلیوشن ڈھونڈنے میں، وہاں پر اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ منٹوں میں کام کر دیتا ہے۔ تھرڈ ہے اندر AI positive is that it provides services round the clock which is not possible for a single human being to do, as for instance in healthcare where it plays a significant role in surgery. AI can work 24/7. ٹھیک ہے، which is not possible for humans to do. یہ تو ان کے 24 گھنٹے کنٹینیوسلی یہ کام کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل AI جو مدد کرتا ہے ہاسپٹلز میں، روبوٹک سرجریز میں، تو یہ اس کا ایک اور بینیفٹ ہے۔ نیکسٹ ہے فورتھ، AI has the potential to carve out new avenues to explore space. Human beings have always had an urge to learn, discover, and understand the world beyond. Scientists over millennia have been trying to study the universe. AI helps them to reach untraversed realms as its agents can be sent to gather data on distant celestial objects without fear of human loss. So AI will continue to revolutionize space science. اس پر کیا ہیڈنگ بن رہی ہے؟ AI opens new horizons in space exploration. In space exploration. ٹھیک ہے، AI بیسڈ جو مشینز ہوتی ہیں وہ اب ٹریول کر سکتی ہیں ڈسٹنٹ آبجیکٹس تک اور وہاں سے سیفلی ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے لاتی ہیں وداؤٹ ہیومن لاس۔ اس کے علاوہ AI کیا کر رہا ہے؟ ایکسپینڈ کر رہا ہے ہیومن نالج کو بیونڈ ارتھ۔ اس پیراگراف سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے۔ تو آپ اسی طرح سے ورڈنگ کو انکریز کر سکتے ہیں اپنے سینٹینسز بنا کر۔ بس آپ کا سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے اور آپ کے پاس تھوڑی بہت ویکیبلری اچھی ہونی چاہیے۔ سمپل ورڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے، بس صرف یہ آرٹ ہو کہ 3-4 لائنیں جو آپ کے پاس آپ نے پڑھی ہوں کہیں، ان کو آپ نے ایک پیراگراف کی شکل دینی ہے سمپل سینٹینسز میں اپنی ورڈنگ میں کنورٹ کر کے۔ اب آگے کیا ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی لکھے ہوئے ہیں۔ Enthusiastic about its benefits, many tend to overlook AI's several disadvantages. تو فرسٹ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا؟ فرسٹ، AI is a threat to human cognitive development. Human cognition has developed over the centuries. Problems have been resolved by carefully thinking them through. If AI resolved problems, human beings would make no effort to think for themselves, which means that the faculty of thinking would become dormant, ultimately obstructing cognitive development. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہیومن کی تھنکنگ پر حاوی ہوتی جائے گی۔ اگر سارے پرابلمس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہی سالو کیا جائے گا تو پھر انسانوں کا کام کیا رہ جائے گا؟
یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ہر فیلڈ میں اب جو بھی پرابلم آئے اس کے سلوشن کے لیے اگر ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اتنا لائفز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے کہ اب ہیومنز کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ ہر پرابلم کا سلوشن اے آئی سے ڈھونڈ رہے ہوں، تو پھر یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پر افیکٹ پڑے گا، اور ہیومنز کی جو اپنی کریٹیو تھنکنگ ہے، جو ان کی ایبلٹی ہے، الٹیمیٹلی وہ ڈاؤن جائے گی۔ اس کی ہیڈنگ یہ ڈائریکٹ یہ بھی بن سکتی ہے دیٹ اے آئی از تھریٹ ٹو ہیومن کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یا آپ لکھ سکتے ہیں اے آئی میں ریڈیوس ہیومن تھنکنگ۔ جب انسان کی جو ہے وہ تھنکنگ ریڈیوس ہوگی تو کریٹیکل ایبلٹی ہے اس پر افیکٹ پڑے گا، ریزننگ پر افیکٹ پڑے گا، انٹلیکچوئل گروتھ پر افیکٹ پڑے گا۔ سیکنڈ، اے آئی ڈیمینشز ہیومن سینٹیمنٹس سوشلی۔ ہیومن سینٹیمنٹس، پیشنز، ڈیزائرز اینڈ اسپائریشنز اینیمیٹ لائف۔ An AI-led life is likely to be more mechanistic and deterministic, just like a robot, a life without passion for living۔ اب اس کی کیا ہیڈنگ بن سکتی ہے؟ اے آئی میکس لائف، اے آئی کین میک لائف ایموشن لیس اینڈ میکینیکل۔ یہ اس کی ہیڈنگ بن سکتی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر بہت زیادہ ڈپینڈنس یہ ہیومن لائف کو کیا بنا دیتا ہے؟ روبوٹک بنا دیتا ہے، بورنگ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے پورے آرٹیکل کو پڑھ کے اس میں سے نالج کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے الگ سے نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ یاد رکھیے گا کسی پیراگراف کو پڑھ کر جب آپ خود سے ہیڈنگز بناتے ہیں تو وہ آپ کو بہت کام آتا ہے پیپر میں، آپ کو آئیڈیاز جنریٹ کرنے میں، یا کوئی بھی ایسے آ جائے گا جب اس تھیم کو آپ نے اسٹڈی کیا وہ ہوگا اور اس طرح سے آپ خود سے کوشش کریں گے ہیڈنگز بنانے کی، تو پھر پیپر میں آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر جو آپ نے برین اسٹارمنگ کر ایک آؤٹ لائن جنریٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ جلدی کر لیتے ہیں۔ ڈیٹا کو اس طرح سے کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں، جو بھی جس بھی تھیم پر یا جس بھی کوئی ٹاپک آپ سرچ کر رہے ہیں یا تھیم سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے فار ایگزامپل گورننس ہے تو آپ گورننس ایشوز ان پاکستان آپ لکھیں اور اس کے آگے ڈان آرٹیکلز 2025 وہ ڈفرینٹ آپ کے پاس آ جائیں گے، تو آپ پڑھیں جو آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس طرح سے وہاں سے مٹیریل کو ایکسٹریکٹ کر کے اپنے پاس ورڈ میں کاپی پیسٹ کرتے جائیں، تو وہاں سے جب آپ کے پاس ایک فائل بن جاتی ہے تو اس کو تھورولی آپ ریڈ کریں اور پھر پاسٹ پیپر سے ایک ٹاپک اٹھائیں اسی تھیم سے ریلیٹڈ اور اس کے اکارڈنگ آؤٹ لائن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ ہے ایسے کی پریپریشن کا اور مٹیریل کو کلیکٹ کرنے کا۔ ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو۔ اگر آپ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔